السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز جمعہ کی سنتوں کے حوالے سے سوال ہے کہ نماز جمعہ میں فرض نماز کے علاوہ پہلے اور بعد میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ نماز جمعہ سے پہلے جو شخص آئے اس کے لیے 2 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ خطبہ جمعہ سے پہلے آئے یا خطبہ جمعہ میں آئے، کیونکہ بخاری مسلم کی عمومی روایات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ تو یہ خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے جو ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، اور خطبہ جمعہ میں جو ہے اس کے لیے بھی حکم ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات ہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول نے جو بغیر 2 رکعت پڑھنے کے خطبہ جمعہ میں بیٹھ گئے تھے، آپ نے ان کو خطبہ روک کے پوچھا نماز پڑھی ہے 2 رکعتیں؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2 رکعتیں پڑھو مختصر کر کے، اور ساتھ یہ بیان فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص آئے جمعہ ہو رہا ہو تب بھی وہ 2 رکعتیں پڑھے۔ تو جو خطبہ جمعہ سے پہلے آ جائے، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے، تو اس کے لیے آپ کا فرمان ہے، اس کے لیے کھلا آپشن ہے، جتنی رکعتیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، 2 4 6 8۔ اس کی دلیل 2 روایتیں ہیں ہمارے پاس۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جمعہ کے دن جو شخص غسل کرتا ہے اور خوشبو میں سے اپنی طاقت کے مطابق خوشبو استعمال کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، اپنے گھر والوں کی خوشبو سے، اگر اس کے پاس خوشبو نہیں تو گھر والوں کی خوشبو استعمال کر لیتا ہے، پھر نکلے گھر سے روانہ ہو اور 2 آدمیوں کے درمیان فرق نہ ڈالے، مسجد میں آ کے کہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں زبردستی گھسے نہ، ثم یصلی ما کتب لہ، پھر جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے نماز وہ پڑھے، ثم ینصت اذا تکلم الامام، جب امام گفتگو شروع کرے، خاموشی اختیار کر لے، تو اس وقت سے لے کے آئندہ جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں ہمارا جو محل استدلال وہ یہ الفاظ ہے، ثم یصلی ما کتب لہ، جتنی اس کے مقدر میں نماز لکھی ہے وہ پڑھ لے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو شخص جمعے کا غسل کرے پھر جمعے کے لیے آئے، فصلی ما قدر لہ، تو جتنی اس کے مقدر میں نماز ہے اتنی پڑھ لے، پھر خاموشی اختیار کرے حتیٰ کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس کے لیے اس وقت سے لے کے اگلے جمعے تک اور 3 دن اضافی ان دنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ کا یہ فرمانا فصلی ما قدر لہ، جتنی اس کے مقدر میں نماز پڑھ لے، تو اس میں بھی بلا تعیین نماز کا حکم ہے، 2 4 6 جتنے ٹائم ہو اس کے پاس جتنا پڑھ سکتا ہو پڑھ سکتا ہے۔ اب نماز جمعہ پڑھی امام کے ساتھ 2 رکعت، اس کے بعد 3 طرح کے نمازیں ہیں، 3 طرح کی سنتیں ہیں، جو شخص پڑھنا چاہے 2 پڑھ لے، جو 4 پڑھنا چاہے 4 پڑھ لے، اگر کوئی 6 پڑھنا چاہے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، اس کی دلیل صحیح مسلم میں 2 طرح کی روایتیں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو آپ کا یہ فرمان ہے کہ جو من کان مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، جو شخص جمعہ کے بعد نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے۔ تو 4 رکعتوں کی تاکید ہے، بہتر ہے کہ 4 پڑھ لی جائیں، لیکن اختیاری نماز ہے، اس میں 2 کا بھی آپ سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جمعہ پڑھتے تو گھر واپس آتے اور گھر میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر یہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد میں بھی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی 882 نمبر روایت۔ تو پچھلی حدیث میں 4 کا تھا، یہاں آپ سے 2 بھی ثابت ہوگی، 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 2 بھی پڑھ سکتا ہے، اور 6 پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی 1130 نمبر روایت ہے، کہ عطا بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ میں ہوتے تو جمعہ کی نماز پڑھتے،
جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے ہوتے تو 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر تھوڑا سا 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر تھوڑا سا اور آگے ہو جاتے اور 4 رکعتیں نماز پڑھتے، 2 اور 4 یہ 6 ہو گئی۔ اور جب مدینہ میں ہوتے جمعہ کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں واپس آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، مسجد میں کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ عمل کرتے ہیں، اپنی طرف سے کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تو انہوں نے کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد میں اور سنن بہقی میں روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ دوسرا یہ اثر آگے سنن ابی داؤد میں 1133 نمبر روایت ہے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے بعد 6 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو 3 طرح کی روایات آ گئی، 3 طرح کی سنتیں آ گئی، جو 2 پڑھنا چاہے 2 پڑھ لے، جو 4 پڑھنا چاہے 4 پڑھ لے، اگر کوئی 6 پڑھنا چاہتا ہے تو 6 بھی پڑھ سکتا ہے۔ باقی یہ اختیاری نماز ہے، اگر کچھ بھی نہ پڑھے تو فرض نماز فرض ہوتی ہے، باقی ساری سنتیں ہی ہیں۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی جمعہ کی رکعات کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔